بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی۔ اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، اور نہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگو، اور نہ آپس میں تناجش کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو، اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اس حدیث میں چند الفاظ تشریح طلب ہیں۔ تحسس کے معنی کان لگانا اور نگاہ لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی باتیں سننے کے لیے چپکے سے کھڑا ہو جانا اور پھر اس کی بات کو اس کے خلاف استعمال کرنا اور اسے لوگوں کی نگاہ میں گرانا، یہ عمل ایمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ تجسس کے معنی کسی کے عیب کی ٹوہ میں لگا رہنا کہ کب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور کب اس کی کسی کمزوری کا اسے علم ہوتا ہے اور وہ فوراً اسے لوگوں کی نظروں میں بے وقار کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیلانے میں لگ جاتا ہے۔ تیسرا لفظ جو اس حدیث میں آیا ہے وہ تناجش کا لفظ ہے، جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے، جس کے لیے اردو کا لفظ دلالی ہے۔ دلال اور تاجر میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ دلال بڑھ بڑھ کے بولے گا اور اس کا ارادہ اس مال کو خریدنے کا نہیں ہوتا، بلکہ صرف گاہکوں کو پھنسانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ چوتھا لفظ تدابر ہے، جس کے معنی باہم دشمنی کرنے کے بھی ہیں اور قطع تعلق کر لینے کے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور نہایت بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، تم لوگ مسلمانوں کو ایذا مت پہنچاؤ اور نہ انہیں آر دلاؤ اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ منافقین سچے اور پاک باز مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذا پہنچاتے اور ان کے خاندانی شرمناک عیوب جو زمانے جہلیت میں ہوتے تھے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ انہی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ڈانٹا ہے۔ بعض دوسری حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ تقریر کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ آس پاس کے گھروں تک یہ آواز پہنچ گئی اور عورتوں نے بھی سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے کہ دونوں راستے میں ایک دوسرے سے ملیں تو منہ پھیر لیں، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ ممکن ہے کہ 2 مسلمان کسی وقت کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور بول چال بند کر دیں، لیکن 3 دن سے زیادہ انہیں اس حالت پر نہ رہنا چاہیے۔ اور بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان اگر تلخی پیدا ہو جائے اور وہ دونوں کچھ خدا کا خوف رکھتے ہوں تو 2-3 دن گزرنے کے بعد ان کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ پیدا ہونے لگتی ہے، اور بالآخر ان میں سے ایک آدمی سلام میں پہل کر کے اس شیطانی تلخی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے تعلق کو بحال کرنے میں پہل کرنے والے کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی۔